بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تمام دنیا ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے اور اس میں ترقی یافتہ ممالک بھی شدید بحران سے نبرد آزما ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک کے لیے یہ بحرانی کیفیت دوہری ہو چکی ہے کیونکہ وہ مسائل کی پریشانی سے بھی دوچار ہیں۔ میرا تعلق پاکستان کے تعلیمی اداروں اور تعلیمی نظام سے ہے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے میں بالخصوص ان تعلیمی اداروں سے وابستہ ہوں یا ان کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ جو تعلیمی ادارے اس ملک کے کم و بیش 70 سے 80% طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ پاکستان میں دو طرح کے بنیادی تعلیمی ادارے ہیں، ایک سرکاری اور ایک پرائیویٹ۔ سرکاری تعلیمی ادارے ہم سب اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہ اپنی افادیت کم و بیش کھو چکے ہیں۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں جن اداروں کی شہرت معاشرے میں بہت اچھی ہے، وہ تعلیمی ادارے فیسوں کے حوالے سے اس قدر مہنگے ہیں کہ ہمارے ملک کے 96 سے 97% لوگ ان تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کروا سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سے تعلیمی ادارے ہیں جو اس ملک کے 70 سے 80% طلباء کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں۔ تو وہ تعلیمی ادارے ہیں جو اس ملک میں 1000 سے لے کے 3000 روپے کی فیس میں بچوں کو کم و بیش وہی نصاب پڑھا رہے ہیں جو لاکھوں روپے فیسیں لینے والے تعلیمی ادارے پڑھاتے ہیں۔ آج اس تمام صورتحال میں ایک انتہائی قابل فکر اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ تمام تعلیمی ادارے شدید بحران کا شکار ہیں۔ آج یہ پیغام دینے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اس تمام بحرانی کیفیت کو 1 ماہ گزر چکا اور 1 ماہ سے یہ تمام تعلیمی ادارے بند ہیں، اور اس وقت بند ہوئے جب مارچ کے شروع میں ان تعلیمی اداروں کا نیا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے۔ نہ تو یہ تعلیمی ادارے صحیح طور پر اپنے داخلے کر سکے، نہ اپنا نصاب اپنے بچوں تک پہنچا سکے، نہ اپنی پوری کریکولم پلاننگ اپنے بچوں کو دے سکے، اور اس وقت سے یہ تعلیمی ادارے بند ہیں۔ اور آج یہ معاملہ اس وقت مزید گھمبیر ہو گیا ہے کہ جب ان تعلیمی اداروں نے فیسیں بھی لینے سے ان کو حکومت نے روک دیا ہے۔ اب سوال آپ کا یہاں یہ ہوگا کہ حکومت نے تو صرف یہ کہا ہے کہ 20% رعایت کر دیں۔ بے شک، لیکن چونکہ ان اداروں کو کھولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ تعلیمی ادارے اپنے بچوں سے فیسیں کیسے وصول کریں، ان کو تعلیمی نصاب کیسے دیں، ان کو تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے کیسے آگاہ کریں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کا بہت اچھا اقدام ہے کہ حکومت نے اس مصیبت میں والدین کو ایک ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ ریلیف حکومت اپنی کاسٹ پر دیتی، نہ کہ ان لوگوں کے اور ان اداروں کے کاسٹ پر کہ جو پہلے ہی بہت کم اور محدود وسائل کے اندر ایک اچھی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا اور دوسرے فورمز کے اوپر ایک پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ لاکھوں روپے فیسیں لیتے ہیں اور یہ لوگ لاکھوں کروڑوں روپے کماتے ہیں، تو ان لوگوں کا محاسبہ میں ان تمام دوستوں سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بڑے شہروں میں اور قصبوں میں اور دیہاتوں میں 1500 روپے 2000 روپے فیس والے اسکول کھولیں اور وہی نظام تعلیم دیں۔ جب ان کو لاکھوں روپے کرائے دینے پڑیں گے تو پھر ان کو احساس ہو جائے گا کہ ان اداروں سے کیسے لاکھوں کروڑوں روپے بچائے جاتے ہیں۔ میں ہرگز ان لوگوں کی وکالت کرنے کے لیے یہ پیغام نہیں دے رہا، لیکن خدا را یہ ایک وہ نظام ہے، یہ وہ 80% بچوں کو تعلیم دینے کا ذریعہ ہے۔ اگر یہی حالات 1 ماہ اور رہے تو یقین مانیے کہ وہ لوگ آلریڈی مشکلات کا شکار ہیں۔ میرے سے بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور وہ اس قدر پریشانی کا شکار ہیں کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور خدا را ان اداروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں ابھی تک کوئی ایک یونیفارم پالیسی نہیں ہے۔ ایک ضلع کا سربراہ، جسے ڈی سی او کہا جاتا ہے، وہ یہ پیغام دے دیتا ہے کہ ادارے نہیں کھول سکتے، ایک کہتا ہے کہ دفتر کھول سکتے ہیں، اور میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن بیچاروں کے خلاف پرچے ہو گئے، پرنسپلز کے خلاف، مالکان کے خلاف۔ تو خدا را اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایک پالیسی وضع کریں، ضرور رعایات دیں، لیکن اور ایک میں یہاں پہ گلہ کرنا چاہوں گا وزیر تعلیم پنجاب سے کہ انہوں نے ان ایلیٹ سکول کے مالکان سے مل کے اور مشاورت کر کے فیصلہ کر لیا
کہ جو اس ملک کے 3-4% بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اور جو لوگ 80% کو تعلیم دے رہے ہیں ان سے انہوں نے بات کرنا بھی گوارا نہیں کی. تو یہ ایک افسوسناک بات ہے. میری ایک مرتبہ پھر یہاں میرا ہرگز مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں، کیونکہ نہ ہی میرا کوئی ذاتی تعلیمی ادارہ ہے، نہ ہی مجھے اس میں کوئی غرض ہے، لیکن میری غرض صرف یہ ہے کہ اس ملک کے لاکھوں بچوں کو جو ادارے تعلیم دے رہے ہیں، خدا را ان کے لیے سوچیں. اگر یہ تعلیمی ادارے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے بند ہو گئے، تو ہمارے پاس دوسرا کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم بچوں کو اچھی اور بہتر تعلیم دے سکیں. میری ایک مرتبہ پھر تمام مقتدر حلقوں سے اور بالخصوص حکمرانوں سے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی اپیل ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیں اور اس کے لیے کوئی قابل عمل رستہ نکال لیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ.